بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے پوچھئے، اگر آج ہمارے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں اور ہماری زندگیوں کو دیکھیں تو کیا وہ ہماری نمازوں، ہمارے اخلاق اور ہمارے گھر کے ماحول کو دیکھ کر خوش ہوں گے؟ اگر ہم واقعی ان سے سچی محبت کرتے ہیں تو کیا ہماری روزمرہ زندگی میں اس محبت کا کوئی اثر نظر آتا ہے؟ ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ ہم سے یہی سوال کرتا ہے، اور جب اس مہینے میں جمعہ کا مبارک دن آتا ہے تو یہ سوال اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ ربیع الاول ایک بہت ہی بابرکت اور محترم اسلامی مہینہ ہے، کیونکہ اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر کائنات کو ہدایت کا نور عطا فرمایا اور اندھیروں میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو علم، حق، انصاف اور رب کی معرفت کا سیدھا راستہ دکھایا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، شریعت کا علم حاصل کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید اور صحیح احادیث سے ربیع الاول کے کسی بھی مخصوص جمعہ کے لیے کوئی خاص فرض، واجب یا الگ سے طریقہ عبادات متعین نہیں ہے۔ اسلامی احکام میں دین وہی معتبر ہے جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، لہٰذا ہم کسی بھی دن یا مہینے میں اپنی طرف سے کوئی ایسی عبادات گھر نہیں لا سکتے جو شریعت سے ثابت نہ ہو، کیونکہ دین اسلام کامل اور مکمل ہو چکا ہے اور اس میں اپنی طرف سے نئی چیزیں شامل کرنے کے بجائے سنت کی پابندی ہی اصل کامیابی ہے۔ جمعہ کا دن اپنے اندر ایک عظمت اور فضیلت رکھتا ہے، چاہے وہ سال کا کوئی بھی جمعہ ہو۔ سید ایام یعنی دنوں کے سردار کے طور پر جمعہ کے دن کو شریعت میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کی خاص ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تمہارے بہترین دنوں میں سے ایک جمعہ کا دن ہے، اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن ہم پر نماز جمعہ کی پابندی فرض کی گئی ہے۔ اس دن میں دعا کی قبولیت کی ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جو بندے کو رب کے قریب کر دیتی ہے، اور اس مبارک دن کو ذکر الہی، تلاوت قرآن، خصوصاً سورہ کہف کی تلاوت اور درود و سلام سے سجانا ایک عظیم الشان عمل ہے۔ آئیے اب اس اہم ترین سوال کی طرف آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے خوبصورت اور سچا طریقہ کیا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان و مال، بچوں اور والدین سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن سچی محبت صرف زبان سے دعویٰ کر دینے کا نام نہیں ہے۔ محبت کا سچا معیار اطاعت اور اتباع ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا اور دین کی اداؤں کو اپنی زندگی میں ڈھالنا۔
اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں اس حقیقت کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، یعنی اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم آیت نے محبت کے تمام دعووں کے لیے ایک کسوٹی مقرر کر دی ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کی مغفرت چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا۔ جب ایک مومن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے ہر فرمان کو سر آنکھوں پر رکھتا ہے اور ان کی ہدایت کے سامنے اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک بہت ہی دل نشین اور عظیم الشان مظاہرہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 408 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہماری ایک چھوٹی سی کوشش پر رب کائنات کا ہم پر 10 مرتبہ اپنی خاص رحمتیں نازل کرنا، 10 گناہ معاف کرنا اور درجات بلند کرنا کتنا بڑا انعام ہے۔ جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا ایک فضیلت والا اور مسنون عمل ہے، لیکن ہمیں اس بات کا بھی ذہن میں خیال رکھنا چاہیے کہ شریعت نے درود شریف پڑھنے کے لیے کوئی خاص غیر ثابت شدہ عدد متعین نہیں کیا ہے۔ ہم جتنا زیادہ ہو سکے بنا کسی خاص پابندی یا من گھڑت طریقے کے خلوص دل کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ بھیجیں۔ ربیع الاول کے اس مبارک جمعہ میں آئیے ہم سب مل کر عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا ثبوت دینے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے آج کے دن کو درود شریف کی کثرت سے معطر کریں، اپنے ہونٹوں پر خوب درود و سلام کا ورد جاری رکھیں۔ دوسرا قدم یہ کہ نماز جمعہ کی پابندی پورے اہتمام سے کریں، وقت پر مسجد پہنچیں، غسل کریں، پاکیزہ اور صاف لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، خطبہ توجہ سے سنیں اور اس مبارک دن کی برکات سمیٹیں۔ تیسرا عملی قدم یہ ہے کہ آج کے دن ہم خود سے ایک سچا عہد کریں۔ اگر آج ہمیں صرف ایک سنت اپنی زندگی میں زندہ کرنی ہو تو وہ کون سی ہوگی؟ چاہے وہ مسواک کی سنت ہو، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھنا اور دائیں ہاتھ سے کھانا ہو، مسکرا کر ملنا ہو، یا رات کو جلدی سونے اور باوضو سونے کی سنت ہو، ایک سنت کا انتخاب کیجیے اور اس پر مضبوطی سے قائم ہو جائیے، کیونکہ سنت کو زندہ کرنے والوں کے لیے عظیم اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ چوتھا قدم یہ ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حصہ روزانہ پڑھنے
یا سننے کا معمول بنائیں۔ اپنے بچوں اور اہل خانہ کو بتائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی پاکیزہ، صابرانہ اور رحم و کرم سے بھری ہوئی تھی، تاکہ ان کے دلوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت راسخ ہو۔ پانچواں قدم یہ ہے کہ اپنے اخلاق اور روزمرہ معاملات کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ ہمیں بھی اپنی تجارت، اپنی نوکری اور اپنے روزمرہ کے لین دین میں سچائی، دھوکے سے پاک معاملات اور امانت داری کا ثبوت دینا ہوگا۔ چھٹا کام یہ ہے کہ اپنے والدین، اہل خانہ، پڑوسیوں اور دوسرے تمام مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ کسی کو زبان یا ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائیں، کیونکہ ایک سچا مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور حقوق العباد کی ادائیگی پر خاص توجہ دیں۔ اور ساتواں اہم ترین قدم یہ ہے کہ تمام گناہوں، جھوٹ، غیبت، حسد اور بدسلوکی سے سچی توبہ کریں اور اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی پکی نیت کریں۔ ربیع الاول کے مہینے میں اکثر لوگ آپس میں مختلف علمی اور تاریخی مسائل پر بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں، جیسے ولادت کی حتمی تاریخ یا دیگر جائزات۔ یاد رکھیے، علماء کرام کے درمیان جن تاریخی یا علمی باتوں میں اختلاف رہا ہے، ہمیں ان بحثوں میں الجھ کر محبت، اخوت اور اتحاد کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اہل علم کے اختلافات کا احترام اپنی جگہ قائم رہنا چاہیے، لیکن ہماری اصل توجہ، ہمارا اتحاد اور ہماری محبت کی مرکزی بنیاد صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سیرت، ان کی سنت اور ان کی کامل اتباع ہونی چاہیے۔ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی پوشیدہ یعنی چھپا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور خالص محبت پیدا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں زبان کے دعووں سے آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری زندگیوں کو سنت کا نمونہ بنا دے، ہمارے اخلاق کو پاکیزہ کر دے، ہماری پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہمیں جمعۃ المبارک کے اس مبارک دن اور ربیع الاول کے اس مہینے کی تمام برکات سے مالا مال فرما، اور جب ہمارا اس دنیا سے خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پینا نصیب فرما اور ان کی شفاعت کا حقدار بنا۔ آپ سب سے دل سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے۔ کیا خبر کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ پیغام سچا اور دل کو چھو لینے والا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ یہ خیر کا پیغام عام ہو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے
تاکہ مستند اور صحیح اسلامی علم ہم سب تک پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔